انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سمنا کا تخت چھوڑ کر غوث الورا ہوئے، سمنا کا تخت چھوڑ کر غوث الورا ہوئے، یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا۔ دوستان محترم، محرم الحرام کی 28ویں تاریخ کو قدوۃ الکبریٰ غوث العالم میر سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس سراپا قدس کی تاریخ ہیں، یعنی آج سے ٹھیک 2 دن کے بعد ہم غلامان اولیاء اللہ ان کے عرس مناتے ہیں، ان کی شان اور ان کی سیرت بیان کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے اور ان کے فیض سے بافیض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستان محترم، آج کے اس سنی اجتماع میں بھی سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ملفوظات سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوستان محترم، اولیاء اللہ کو صوفیاء صالحین بھی کہا جاتا ہے، اور صوفیاء صالحین کا تعلق تصوف اور طریقت سے ہوتا ہے، اور تصوف اور طریقت کسے کہتے ہیں؟ جو کچھ میں نے پڑھا اور سمجھا اس کی روشنی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ نیکیوں میں بڑھ جانے کو تصوف کہتے ہیں، اور گناہوں میں چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچتے رہنے کو تصوف کہتے ہیں۔ یعنی تصوف میں جو بندہ داخل ہوتا ہے وہ پھر شبہ والی چیزوں سے بھی بچتا ہے، اور تصوف کی وادی میں جو بندہ داخل ہوتا ہے وہ مستحب کو بھی چھوڑنا اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا، چونکہ تصوف کہتے ہی ہیں رنگ میں رنگ جانے کو، تو وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات پر یوں عمل کرتا ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات سب کچھ وہ دین پر قربان کر دیتا ہے۔ اب اس پر میں چند حوالے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے تصوف کا تعارف کرایا کہ تصوف نیکیوں میں بڑھ جانے کو کہتے ہیں، تصوف گناہوں میں شبہ والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کو کہتے ہیں، تو اس کے کیا شواہد اور دلائل ہیں؟ فوائد الفواد شریف، حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کے ملفوظات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس زکوٰۃ سے 9 است، یعنی زکوٰۃ کی 3 قسمیں ہیں۔
ہم نے تو آج تک ایک ہی سنی پڑی کہ صاحب نصاب بندہ ہو جائے تو اس میں سے 40واں حصہ اللہ کی رضا کے لیے شریعت کے مطابق نکال کر شریف فقیر کو اس کا مالک بنانا ہے. مگر یہ رہا حکم شریعت کا، مگر تصوف اور طریقت کچھ اور ہی ہیں. یعنی اس شریعت کے حکم کو چھوڑ کر یہ کہنا کہ طریقت کچھ اور ہی ہے، ایسا نہیں ہے. شریعت کے حکم پر عمل کرنے کے بعد اس عمل میں کتنا آگے بڑھ جائیں وہ تصوف. اب دیکھیے یہاں پر حضرت محبوب الہی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں زکوٰۃ سے 9 زکوٰۃ 3 قسم کی ہیں. زکوٰۃ شریعت وہ زکوٰۃ جو شریعت کی طرف سے مقرر ہے. زکوٰۃ طریقت ایک زکوٰۃ طریقت والوں کی ہے، وہ زکوٰۃ حقیقت، اور ایک زکوٰۃ حقیقت والوں کی ہے. یہ ہے شریعت، طریقت اور حقیقت. اب آگے فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ شریعت کہ شریعت والی جو زکوٰۃ ہے وہ یہ ہے کہ 200 درہم میں سے 5 درہم و دینار نکالے جائیں. یہ شریعت کی طرف سے مقرر کردہ زکوٰۃ ہیں. وہ زکوٰۃ طریقت، اور فرماتے ہیں طریقت والوں کی زکوٰۃ یہ ہیں کہ 200 درہم میں سے 5 رکھ لینا، باقی دے دینا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کی؟ یعنی شریعت کی جانب سے جو زکوٰۃ مقرر ہیں اس میں 200 درہم اور 200 دینار میں سے 5 درہم نکالنا ہے، 5 دینار نکالنا ہے. تو یہ شریعت کے فرض پر عمل ہو گیا. مگر تصوف اور طریقت صرف فرض پر عمل کا نام نہیں، آگے مستحب اور اس سے بھی آگے پہنچنا. تو فرماتے ہیں کہ شریعت میں زکوٰۃ کا جو فرض تمہیں ادا کرنا ہے وہ تو 200 میں سے 5 ادا کر دو گے تو ادا ہو جائے گا، باقی رکھ لو، 5 نکال دو. مگر طریقت والوں کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 200 میں سے 5 رکھ لو، باقی سب کچھ نکال دو، اللہ کی راہ میں دے. اور آگے فرماتے ہیں وہ زکوٰۃ حقیقت اور حقیقت والوں کی زکوٰۃ یہ ہے کہ سارے درہم دے دینا اور کچھ بھی باقی نہیں رکھنا. یہ حقیقت والوں کی زکوٰۃ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ طریقت کی تعلیم کیا ہے، تصوف کی تعلیم کیا ہے. یہ سیدھا حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ آپ فرض زکوٰۃ کو تو فرض ہی ہیں، وہ تو رکھتے ہی ہیں سامنے کہ اس کے بغیر تو چھٹکارا ہی نہیں. مگر جو اس شریعت پر عمل کرنے کے بعد آگے طریقت اور تصوف کی طرف آ رہا ہے تو تصوف اور طریقت کا طریقہ یہ ہے کہ فرض سے اوپر اٹھ کر کے عمل کیا جائے، کہ فرض پر تو عمل ہو ہی ہو، آگے اس سے زیادہ اللہ کی راہ میں نکالا جائے. اور پھر آگے حقیقت والوں کا تو معاملہ ہی کچھ جدا ہے. اب یہ بات جو فوائد الفوائد شریف میں حضرت محبوب الہی نے فرمائی، آگے دیکھیے اس کو مخدوم پاک کیسے لیتے ہیں. چونکہ مخدوم پاک حضرت نظام الدین اولیاء بھی چشتی بزرگ ہے اور مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی چشتی بزرگ ہے. دونوں سرکار سلطان الہند عطا رسول کے سلسلے سے وابستہ ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابا فرید اور قطب الدین بختیار کاکی علی رحمہ کے واسطے سے حضرت خواجہ پاک کے مرید ہیں، اور حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید اخی سراج آئین ہند اور ان کے مرید حضرت گنج نبات اور ان کے مرید مخدوم پاک. تو ادھر اوپر کی طرف جائیں یا نیچے کی طرف آئے، دونوں میں بیچ میں ہے نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ. تو ان کی تو تصوف اور طریقت کی تعلیم آپ نے سن لی. اب سلسلہ چشت اہل بہشت کے شہباز حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کیا فرماتے ہیں؟ حضرت قدوۃ الکبریٰ، یہ بات بھی ملفوظات مخدوم پاک میں لکھی ہوئی ہے۔ فارسی میں الفاظ حضرت قدوۃ الکبریٰ می فرمود کہ حضرت قدوۃ الکبریٰ مخدوم سمنہ علیہ الرحمہ نے فرمایا، زکوٰۃ اہل شریعت دیگر است و زکوٰۃ اہل طریقت دیگر۔ فرماتے ہیں شریعت پر عمل کرنے والوں کی زکوٰۃ دوسری ہیں اور طریقت پر عمل کرنے والوں کی زکوٰۃ دوسری ہیں۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ آج کل جیسا کہ ہم ماحول دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کئی جگہ پڑھنے میں آتا ہے، سننے میں آتا ہے کہ کوئی وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم طریقت والے ہیں، اس لیے ہماری نماز حرم میں ہوتی ہے، تم مسجد میں جا کے پڑھو، اور وہ نماز چھوڑ دینے اور چھوڑوا دینے کو طریقت کا نام دینا۔ لیکن ہم جن صوفیوں کو کتابوں میں پڑھتے ہیں ان کے یہاں یہ تعلیم نہیں ہے۔ صوفیہ صالحین کی تعلیمات جو کتابوں میں موجود ہیں، فرائض و واجبات کو چھوڑنے والی تو وہاں کوئی بات ہی نہیں ہوتی، بلکہ فرائض و واجبات سے بڑھ کر آگے اور زیادہ عمل کرنا۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ زکوٰۃ جو شریعت والے ادا کرتے ہیں اور ایک وہ زکوٰۃ جو طریقت والے ادا کرتے ہیں۔ اب مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ مخدوم پاک فرماتے کہ یہ مسئلہ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا۔ شیخ شبلی بہت بڑے بزرگ گزرے، ان سے یہ مسئلہ کسی نے پوچھا کہ حضور زکوٰۃ کتنے پر کتنی دینی ہے؟ تو حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بتو او ہم، یہ بتا کہ یہ جو زکوٰۃ کا حکم تو پوچھ رہا ہے کہ کتنے پر کتنی دینی ہے، یہ مسئلہ کس کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ تو اپنے بارے میں پوچھ رہا ہے یا میرے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ یعنی ایک تو نظام الدین اولیاء کا میں نے بتا دیا آپ کو، اب مخدوم پاک کا بتا رہا ہوں، اور مخدوم پاک اپنے سے اوپر کے صوفی حضرت ابو بکر شبلی کی بات بتا رہا ہے۔ یعنی کڑی سے کڑی تصوف کی دیکھو، کڑی سے کڑی صوفیہ کی تعلیمات کی دیکھو کہ حضرت ابو بکر شبلی سے کسی نے پوچھا کہ زکوٰۃ کتنے پر کتنی دینی ہے، تو فرمایا کہ مسئلہ میں تیرے حوالے سے بتاؤں یا اپنے حوالے سے؟ اس نے کہا حضرت مسئلہ تو ہر شخص کے لیے ایک ہی ہوتا ہے، لہذا میرا اور آپ کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، آپ مجھے مسئلہ بتا دیجئے۔ تو حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ تو زکوٰۃ نکالے گا تو 200 درہم میں سے 5 درہم دے گا، یہ تیری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور میں زکوٰۃ نکالوں گا تو پورے 200 درہم ادا کروں گا اور 5 درہم اور زیادہ دوں گا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے کہ تو زکوٰۃ دے گا تو تو 200 درہم میں 5 درہم ادا کر دے گا، اور میں زکوٰۃ دوں گا تو 200 کے 200 ادا کر دوں گا اور اوپر سے 5 اور دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ 200 درہم تو آپ کی اپنی ملکیت میں ہیں تو آپ دے دیں گے، لیکن 5 درہم کہاں سے ادا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں 5 درہم میں قرض لے کر ادا کروں گا، 200 درہم جو میرے پاس اپنے تھے وہ تو میں دے ہی دوں گا، اوپر جو 5 دینے ہیں وہ قرض لے کر دوں گا۔ تو اس نے پوچھا کہ حضور این مذہب کیس، یعنی یہ کس کا طریقہ ہے؟ بزرگوں میں بات توجہ سے سننا، مخدوم پاک بتا رہا ابو بکر شبلی کی بات،
ابو بکر شبلی جب بتا رہا ہے تو ان سے کسی نے پوچھا، ابو بکر شبلی سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ ای مذہب کیست، کہ یہ جو تم بتا رہے ہو کہ تجھے زکوٰۃ دینی ہے تو 200 میں سے 5 دے دے تیری ادا ہو جائے گی، میری تو میں پورے 200 بھی دوں گا اور اوپر سے 5 دوں گا۔ تو اب اس نے ابو بکر شبلی سے پوچھا، اب ابو بکر شبلی اوپر کے بزرگ کا حوالہ دے رہے ہیں، کڑی سے کڑی ملتے ہوئے دیکھو، کہا کہ ای مذہب کیست، کہ یہ کس کا مذہب ہے، یہ کس کا طریقہ ہے، یہ کہاں سے آپ نے سیکھا؟ تو حضرت شیخ ابو بکر شبلی نے فرمایا، گفت مذہب ابی بکر الصدیق، کہ یہ طریقہ کہ 200 ہو تو پورے 200 کے 200 خدا کی راہ میں دے دو اور 5 اوپر سے بھی دو، یہ طریقہ حضرت ابو بکر صدیق کا طریقہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصوف، یہ طریقت۔ اب حوالہ دیتے ہوئے آگے شیخ ابو بکر شبلی فرماتے، چنانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزوہ پرسید، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صدیق اکبر سے پوچھا تھا، جب وہ سارا مال اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے آئے تھے تو حضور نے پوچھا تھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا؟ تو صدیق نے کہا تھا اللہ و رسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ رسول کافی ہے۔ تو یہ طریقہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس کتابی تصوف سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ تصوف نیکیوں میں بڑھ جانے کا نام، تصوف خیرات حسنات اور نیکی کے کاموں میں بہت زیادہ آگے نکل جانے کا نام۔ یہ تصوف ہے جو حضرت نظام الدین اولیاء نے سکھایا، حضرت مخدوم پاک نے سکھایا، حضرت نظام الدین اولیاء نے سکھایا، حضرت شیخ ابو بکر شبلی نے سکھایا، اور انہیں حضرت ابو بکر صدیق نے سکھایا۔ اسی لیے میں آپ کو اس سلسلے میں یہ بھی باتیں بتا رہا ہوں کہ تصوف کے سلسلے میں جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے لیے کتنی اہم ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں کھانا کھلانے والے ایک شخص کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ لنگر وہی کھلاتے تھے، لوگوں کو کھانا وہی کھلاتے تھے۔ تو وہ کون تھے اور انہی کی ڈیوٹی مخدوم پاک نے کیوں لگائی تھی؟ یہ بہت دھیان سے سنیں۔ صوفیہ اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر کیا سکھاتے تھے اور کیا کراتے تھے؟ حضرت مخدوم پاک کے دسترخوان پر کھانا کھلانے کی خدمت حضرت بابا حسین علیہ الرحمہ کے سپرد تھی، حضرت کے خادم تھے، ان کے سپرد تھی کہ مہمانوں کو، حاضرین کو کھانا تم نے کھلانا ہے۔ ایک روز مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کھانا کھلانے کی ذمہ داری اور ڈیوٹی میں نے بابا حسین کو کیوں سپرد کی ہے؟ لوگوں نے کہا حضور آپ ہی بتائیں کہ آپ نے کیوں انہیں کھانا کھلانے کی ڈیوٹی سپرد کی ہے؟ فرماتے اس لیے کہ وہ کھانا کھلاتے وقت بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، میں نے اس لیے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ کھانا کھلاتے کھلاتے بھی خدا کا ذکر کرتے۔ اور مخدوم پاک فرماتے ہیں جب اس طریقے سے خدا کا ذکر کیا جائے کہ کھلاتے کھلاتے بھی بندہ خدا کا ذکر کرے تو یہ کھانا پیٹ میں جا کر کے انقلاب پیدا کر دیتا ہے، بندے کو اللہ کی یاد کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ تو یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں، اپنے بیٹوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو جب کھلا رہے ہوں دعا پڑھائیں اور کچھ نہ کچھ اذکار کرتے ہوئے انہیں کھلائیں، تو انشاءاللہ صوفیہ کی یہ تعلیمات ہمارے گھروں میں بھی اثر دکھائیں گی، اور جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ اس کا اثر دیکھتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ دنیا ان صوفیہ کی ان تعلیمات پر عمل سے محروم ہو گئی، عمل کرنے والے عمل کرتے ہیں اور پھر اس کا فیض دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ تصوف کی تعلیمات ہے کہ کھانا کھلانے پر بھی ڈیوٹی ان کی لگاتے تھے جو کھلاتے وقت بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ اللہ اور
سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لطائف اشرفی میں فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ نظام یمنی علیہ رحمہ جو 30 سال مخدوم پاک کی سنگت میں رہے، 30 سال، اور مخدوم پاک جو کچھ فرماتے تھے انہوں نے ہی سب لکھا ہے، وہ لطائف اشرفی انہوں نے ہی جمع کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ سفر کے درمیان چونکہ مخدوم پاک رضی اللہ عنہ نے پورے عالم اسلام کا 1 سے زیادہ مرتبہ دورہ فرمایا ہے، آج تو فلائٹ کا دور ہے، ٹرینوں کا دور ہے، تیز رفتار گاڑیوں کا دور ہے، وہ پیدل سفر کا، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، خچروں پر سوار ہو کر سفر، 1 سے زیادہ مرتبہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلام تھا وہاں وہاں مخدوم پاک گئے، 1 سے زیادہ مرتبہ اپنا دورہ فرمایا۔ اب خواجہ نظام یمنی فرماتے ہیں سفر کے درمیان مخدوم پاک کی ملاقات ایسے بہت سے ملحدوں سے ہوئی، ملحد انکار کرنے والا، ایسے ملحدوں سے ہوئی جو شریعت کے منکر تھے، شریعت کے منکر تھے، مناہی اور معاصی کا ارتکاب کرتے تھے، یعنی گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ رسول نے جن چیزوں سے روکا تھا ان میں پڑے ہوئے تھے۔ اور مخدوم پاک کے ساتھ رہنے والے نظام الدین یمنی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ وہ جو شریعت کے منکر تھے، گناہوں میں مبتلا تھے، وہ ان خرافات کو ہی طریقت سمجھے بیٹھے۔ یہ میں لفظ اندر دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، باقی میں حافظ قرآن ہوں، مجھے یہ عبارتیں یاد رکھنی زبانی کوئی مشکل نہیں، مگر یہ آپ سمجھ سکیں کہ میں کتابی بات کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں ایسے ملحدوں سے ملاقات ہوئی جو شریعت کے منکر تھے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اور ان خرافات کو وہ طریقت سمجھ رہے تھے کہ یہ طریقت ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ دریائے توحید میں غرق ہو چکے، یعنی اللہ کی معرفت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ مخدوم پاک نے انہیں دلائل سے سمجھایا کہ ان کا طریقہ زندیقوں والا طریقہ ہے، زندیق مانے گمراہ، راہ بھٹکا ہوا۔ تو کیا پتا چلا اس میں کہ حضرت نظام الدین اولیاء کا طریقہ آپ نے دیکھا کہ طریقت کیا ہوتی ہے، انہوں نے بتایا، مخدوم پاک نے بتایا کہ طریقت کیا ہوتی ہے، حضرت شیخ ابو بکر شبلی نے بتایا کہ طریقت کیا ہوتی ہے، اور حضرت شیخ ابو بکر شبلی نے حوالہ دیا ابو بکر صدیق کا، اور پھر مخدوم پاک نے اس طریقت کے بارے میں پھر بتایا۔ اب یہ بات سنو کہ مخدوم پاک کھانا کھلانے والوں میں بھی ڈیوٹی اس کی لگاتے تھے جو اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ نمازوں کو چھوڑ دینا یہ تو کوئی بات ہی تصور میں نہیں آتی، فرض کو چھوڑ دینا، واجب کو چھوڑ دینا، حرام میں مبتلا ہو جانا، یہ تو کوئی تصور ہی نہیں تھا وہاں پر، بلکہ کھلاتے کھلاتے بھی اللہ کی یاد میں مشغول ہو۔ اب مخدوم پاک نے ایسے شخص کو جو شریعت کا منکر تھا، گناہوں میں مبتلا تھا، فرمایا یہ تم طریقت کی بات کرتے ہو، ان خرافات کو طریقت کا نام دیتے ہو، یہ طریقت نہیں ہے، یہ زندیقوں والا طریقہ ہے۔ میرے عزیزوں، اس سلسلے میں میں 2-3 باتیں اور بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عجیب کرامت آج میں نے پڑھی تو میں نے چاہا کہ آپ کو بھی اس سے جس طرح میں نے لطف اٹھایا آپ بھی اس کو سنیے تو آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی۔ حضرت نظام الدین یمنی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں خیال پیدا ہوا، نظام الدین یمنی علیہ الرحمہ کیا کہتے ہیں، میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ معرفت کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ عارف یعنی اللہ کا ولی دنیا کے حالات سے آگاہی رکھتا ہو کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، وہ معرفت کے شرائط میں سے ایک شرط ہے، حالات سے آگاہی رکھتا ہو۔ حضرت نظام الدین یمنی کہتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ عارف ہے جن کے ساتھ میں چل رہا ہوں، عارف باللہ۔ تو عارف تو وہ ہوتا ہے جو دنیا کے حالات جانتا ہے،
فرماتے ہیں ابھی دل ہی میں میرے خیال آیا تھا کہ حضرت نے میرے دل کے حالات سے باخبر ہو کر فرمایا یہ کام تو بہت آسان ہے، یہ کام تو بہت آسان ہے۔ اور جب آپ نے کہا کہ یہ کام تو بہت آسان ہے، اسی درمیان ایک آدمی دریا کو پھاڑتا ہوا ظاہر ہوا، سمندر سے باہر آیا ایک شخص، اور اس نے کہا اے نظام الدین السلام علیکم، اور کہا نظام الدین یمنی علیہ رحمہ سے کہ میں اس قوم سے ہوں جو دریا میں اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ تو میں نظام الدین یمنی فرماتے میں نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں رہتے ہو، کیا کسی سلسلے سے مرید اور خلیفہ بھی ہو یا نہیں؟ تو وہ جو سمندر سے باہر آیا تھا اس نے کہا کہ سمندر میں مدینۃ الاشرف نامی ایک شہر ہے، سمندر میں مدینۃ الاشرف یعنی اشرف نگر، اشرف کا شہر ہے، سمندر میں مدینۃ الاشرف نامی ایک شہر ہے، اس میں ایک بزرگ ہیں جنہیں دار الخیر کہا جاتا ہے، 1000 مریدین صادق و طالبان واسق ان کے حلقے میں شامل ہیں، سب ان کے مرید ہیں، اور انہی مریدوں میں سے میں بھی ایک ہوں۔ اور وہ جو بزرگ جن سے 1000 لوگ مرید ہیں، ان بزرگ کو ہمارے یہاں سید اشرف جہانگیر کہتے ہیں۔ سمندر سے باہر آ کر کے اس نے کہا اس لیے میں دریا سے باہر آ کر ان کی قدم بوسی سے مشرف ہوا ہوں۔ حضرت نظام الدین یمنی فرماتے اس آدمی کا لباس زنانہ تھا، یعنی عورتوں والا لباس پہنا ہوا تھا، اور چند گھڑیاں اس سے سوالات کرتے رہے، مخدوم پاک وہ جوابات دیتا رہا، لیکن جتنے بھی موجود تھے مخدوم پاک کے پاس کسی کو ان باتوں اور جوابوں کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس زبان میں بات کر رہے ہیں، کس زبان میں جواب دے رہے ہیں، مگر سمندر سے آنے والا مرید مدینۃ الاشرف سے آیا تھا، سید اشرف جہانگیر کا مرید تھا، حضرت سے سوالات بھی کیے، حضرت نے رہنمائی بھی کی، اور مخدوم پاک نے بتایا نظام یمنی تم دل میں سوچتے ہو کہ عارف وہ ہیں جو دنیا کے حالات سے آگاہ ہو، میں زمین کے حالات کو بھی جانتا ہوں، سمندر میں رہنے والی مخلوق کے حالات بھی جانتا ہوں۔ یہ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم کرامت ہے۔ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 سال تک زمین کا دورہ کیا اور علم دین حاصل کیا۔ کتنے؟ 30 سال۔ حضرت مخدوم پاک می فرمود کہ این فقیر مدت 30 سال در تحت قبد نیل گوں وزیر گنبد گردوں پرکاروار گردیدہ، فرماتے میں نے اس آسمان کے نیچے 30 سال چکر لگائے ہیں، کیوں؟ بملازمت اکابر روزگار رسیدہ و از بزم نعمت ایشاں جرعہ کشیدہ، کہ میں 30 سال تک زمین پر سیر کرتا رہا، سفر کرتا رہا، اور جہاں جہاں بزرگ ملتے ان کی خدمت کرتا اور ان سے فیض حاصل کرتا۔ مخدوم پاک خود فرماتے ہیں کہ میں نے 190 سے زیادہ مشائخ سے علم حاصل کیا۔ دوستان محترم، یہ ہمارے بزرگ تھے۔ 30 سال کوئی تصور کر سکتا ہے آج کے دور میں 30 سال، حالانکہ یہ مادر زاد اللہ کے ولی، 7 سال کی عمر میں 7 قراتوں سے حافظ قرآن ہو چکے، اور 14 سال کی عمر میں جتنے علوم اس وقت درسگاہ میں پڑھائے جاتے تھے سب پڑھ کر فارغ ہو چکے تھے۔ مگر آپ جانتے ہیں نا، جن کا مرتبہ جتنا بلند ہوتا ہے پھر وہ اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اتنے ہی علوم کو حاصل کرتے، اس قدر زیادہ فیض حاصل کرتے۔ اگر میں ایک مکتب کا مدرس ہوں تو مجھے چلے گا کہ میں صرف ہجے کرانا جانوں، روا سے پڑھانا جانوں، بخاری نہیں پڑھا سکتا تو کوئی بات نہیں، چونکہ میرا کام یہیں تک ہے۔ لیکن جن کا کام پوری دنیا میں ہدایت کو عام کرنا، پوری دنیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنا،
تو پھر 30 سال تک مدت 30 سال سفر کیا، بزرگان دین سے فیض حاصل کیا، علم سیکھا اور پھر اس کو سکھایا۔ باضابطہ محققین جنہوں نے اس بات پر تحقیق کی ہے کہ اردو زبان کا موجد کون ہے، اردو زبان کو سب سے پہلے کس نے کتابی شکل دی، تو مورخین نے اس بات کو لکھا ہے کہ اردو زبان کو سب سے پہلے کتابی شکل سرکار مخدوم پاک نے عطا فرمائی۔ اور آپ کی ایک شان یہ بھی تھی، آپ کو اللہ نے ایسی زبان عطا کی تھی کہ آپ جس علاقے میں جاتے اسی علاقے کی زبان میں دعوت و تبلیغ فرماتے، کتاب بھی لکھتے اسی علاقے کی زبان، اور وہاں کے لوگوں کے لیے وہ کتاب بطور ہدایت دے کر پھر آگے آپ نکلتے تھے۔ تو چونکہ اتنی بڑی ڈیوٹی تھی تو پھر علم بھی اتنا زیادہ حاصل کی۔ ان کی شان اور ان کی تعلیمات آپ نے سنی ہیں۔ دوستان محترم، ہم پر لازم ہے کہ ہم ان بزرگوں کا یوم آیا 28 محرم 2 دن بعد تو ایصال ثواب کریں، فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں، نظر پیش کریں ان کی بارگاہ میں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم مجھے آپ کو سب کو سرکار مخدوم پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔